بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ اس میں زیارت کے ان آداب کا ذکر ہے کہ زائرین کو دوران سفر اور حرم مطہر میں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ چند امور ہیں۔ 1، زیارت کے لیے آنے سے قبل 3 دن روزے رکھے اور تیسرے دن غسل کرے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، جس کا ذکر 7ویں زیارت کے تحت بھی آئے گا۔ شیخ محمد بن مشدی نے عیدین کی زیارت کے مقدمہ میں کہا ہے کہ جب زیارت کو جانے کا قصد کرے تو پہلے 3 دن کے روزے رکھے اور تیسرے دن غسل کرے، اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پاس جمع کر کے یہ پڑھے: اللہم انی استودعک الیوم نفسی و اہلی و مالی و والدی و کل من کان منی بسبیل الشاہد منہم والغائب، اللہم احفظنا بحفظ الایمان واحفظ علینا، اللہم اجعلنا فی حرزک ولا تسلبنا نعمتک ولا تغیر ما بنا من نعمت وعافیت وزدنا من فضلک انا الیک راغبون۔ اس کے بعد نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ گھر سے نکلے اور یہ کلمات بکثرت دہراتا جائے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ پھر خدا تعالیٰ کی ثنا، حضرت رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے بڑے وقار اور آہستگی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے پسینے کے ہر قطرے سے 1000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور خود اس شخص کے لیے، ہر زائر کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے تو آپ کی زیارت اس حال میں کرے کہ سر کے بال الجھے ہوئے ہوں اور گرد آلود ہوں، اور زائر بھوکا پیاسا ہو کہ جناب اسی حالت میں شہید کیے گئے تھے، پس وہاں اپنی حاجات طلب کرے، پھر اپنے گھر لوٹ آئے اور کربلا کو اپنا وطن نہ بنائے۔ نمبر 3، زیارت پر جاتے ہوئے لذیذ غذائیں جیسے حلوہ، بریانی اور مرغ کو اپنا زاد راہ نہ بنائے، بلکہ روٹی، دودھ اور دہی وغیرہ کو اپنی غذا قرار دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو اپنے ساتھ ایسی غذا رکھتے ہیں جس میں بکرے کی بھنی ہوئی ران اور حلوہ ہوتا ہے، جبکہ یہی لوگ باپ اور داداؤں اور رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک اور معتبر روایت میں ہے کہ جناب نے مفضل بن عمر سے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی زیارت نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کی زیارت کرو۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ سرکار آپ نے تو میری کمر توڑ دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا اگر تم اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاؤ تو حالت رنج و غم میں جاتے ہو، اور امام مظلوم کربلا کے مزار پر جاتے وقت اپنے ہمراہ بہترین غذائیں لے کے جاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہاں پریشان حال اور خاک آلودہ حالت میں جانا چاہیے۔ مالدار آدمی کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کا مطالعہ کرے، اور کربلا جاتے وقت راستے میں جب اس کے احباب اس کی ضیافت کریں اور عمدہ غذائیں پیش کریں تو اس کے سامنے رکھیں تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم تو کربلا کے مسافر ہیں اور اس طرح کی غذائیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ شیخ کلینی نے روایت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ کلبیہ نے آپ کا ماتم برپا کیا، وہ خود بھی روئیں اور دیگر عورتوں اور باندیوں کو بھی رلایا، یہاں تک کہ ان کے آنسو خشک ہو گئے۔ ایک دفعہ کسی نے ان بی بی کے لیے جونی نام کا ایک حلال پرندہ بھیجا تاکہ وہ اسے کھائیں، تو ان کے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو رو سکیں۔
جب انہوں نے اس پرندے کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہدیہ ہے، فلاں شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اسے کھائیں اور اس سے آپ کے بدن میں امام حسین علیہ السلام کو رونے کی طاقت آ جائے۔ تب ان بی بی نے فرمایا کہ ہم کسی شادی میں مشغول نہیں ہیں کہ اس طرح کے کھانے کھائیں۔ پھر بی بی نے حکم دیا کہ اس پرندے کو یہاں سے لے جائیں۔ نمبر 4، سفر زیارت میں یہ امر مستحب ہے کہ انسان عاجزی، فروتنی اور کم تری کے حالت میں راستہ طے کرے۔ پس آج کل جو لوگ جدید ذرائع جیسے ریل گاڑی اور ہوائی جہاز میں سفر کر جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بطور خاص یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے زائرین پر اپنی بڑائی نہ جتائیں جو بڑی مشقتوں کے ساتھ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں۔ علماء کرام نے اصحاب کہف کے حالات میں نقل کیا ہے کہ وہ دقیانوس کے ہم نشین اور وزیر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی تو وہ عبادت الہی میں اور اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ لوگوں سے کنارہ کشی کر کے ایک غار میں جا رہے ہیں اور وہاں خدا کی عبادت کیا کریں۔ پس وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل پڑے، اور جب 3 میل کا فاصلہ طے کر چکے تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام تملیخہ تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے بھائیو، دنیا کی بادشاہی چلی گئی، آخر کی منزلت آ پہنچی ہے۔ اب اپنے گھوڑوں سے اترو اور پا پیادہ اللہ کے حضور چلو، شاید کہ وہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری کشائش کر دے اور کشائش کی راہ نکال دے۔ تب یہ گھوڑوں سے اتر گئے اور اس دن انہوں نے 7 فرسخ 25 میل پا پیادہ کیے۔ جس دن ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو بھی اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اس راستے میں جس قدر تواضع اور فروتنی اختیار کریں گے وہ ان کی بلندی کا موجب ہوگی۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام مظلوم کی زیارت کے آداب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص امام مظلوم کی زیارت کرنے پا پیادہ جائے تو خدا تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1000 نیکیاں لکھے گا، اس کے 1000 گناہ مٹا دے گا اور جنت میں اس کے 1000 درجے بلند فرمائے گا۔ جب زائر نہر فرات پر پہنچے تو وہاں غسل کرے اور جوتے اٹھائے ننگے پاؤں ایک پست غلام کی طرح حرم مطہر کی طرف روانہ ہو جائے۔ نمبر 5، اگر راستے میں دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر تھکے ہوئے
کی زیارت کو جائے اور آب فرات سے غسل و وضو کرے تو جتنے قدم اٹھا کر وہاں سے روضہ مبارک پر جائے اور آئے گا تو خدا تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لیے ایک حج و عمرے کا ثواب لکھے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فرات کے اس حصے میں غسل کرے جو روضہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل ہے اور وہ بہتر ہے، جیسا کہ بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فرات پر پہنچے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ حبیب حائر یعنی روضہ اقدس کے اندر داخل ہونا چاہیے تو مشرق والے دروازے سے داخل ہوں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوسف کناسی کو اس کا حکم دیا تھا۔ ابن کولویہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر کو سمجھایا کہ اے مفضل، جب تم امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دروازے پر پہنچو تو یہ کلمات پڑھنا کہ ہر کلمہ کے بدلے تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، اور وہ کلمات یہ ہیں: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی وسیع اللہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث الحسن رضی السلام علیکہ یا وارث فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا الشہید صدیق، السلام علیکہ ایھا الوصی الباز التقی، السلام علی الارواح اللاتی حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علی ملائکۃ اللہ المحدقین بک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا طاعتک الیقین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قبر شریف کی طرف چلتے ہوئے تاکہ اسے اس شخص کا ثواب ملے جو خدا کی راہ میں اپنے خون میں لتھڑا ہوا۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچے تو اپنے ہاتھوں کو اسے مس کرے اور کہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے میں لگ جائے کہ ہر رکعت میں وہ ان حضرت کے قریب پڑھے، اس پر اسے 1000 حج و عمرہ کرنے، 1000 غلاموں کو آزادی دینے اور 1000 مرتبہ پیغمبر کو سلام کرنے کے مترادف ہے۔ ابو سعید مدائنی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی زیارت کو جاؤ، اور جب تم زیارت کرو تو آپ کے سر مبارک کی طرف 1000 مرتبہ تسبیح امیر المومنین اور پاؤں کی طرف 1000 مرتبہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ پڑھیں۔ میں نے عرض کی آپ پر فدا ہو جاؤں، مجھے امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح تعلیم کیجئے کہ وہ کس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ابو سعید، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ ذی لا تنفاد خزائنتہ، سبحان اللہ ذی لا تبید معالمہ، سبحان اللہ ذی لا یفنا ما عندہ، سبحان اللہ ذی لا یشرک احد فی حکمہ، سبحان اللہ ذی لا ذا محلال لے فخرہ، سبحان اللہ ذی لن کے تال لے مداتہ، سبحان اللہ ذی لا الہ الا غیرہ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح یہ ہے: سبحان ذی الجلال باز خل عظیم
سبحانہ ذل عزل شامخ المنیف سبحانہ ذل ملک الفارق القدیم سبحانہ ذل بہجت والجمال سبحانہ من تردد بالنور الوقار سبحان الذی من یرا آثر النمل فی الصفائے و واقع الطیر فی الہوائے۔ اپنی فریضہ و نافلہ نماز امام حسین علیہ السلام کے تویز قبر کے قریب ادا کرے کہ وہاں نماز قبول ہوتی ہے۔ سید بن طاؤس نے فرمایا کہ زائر کوشش کرے کہ اس کی ہر نماز امام حسین علیہ السلام کے روضہ میں حرم میں ادا ہو اور اس میں کوتاہی نہ ہونے دے، کیونکہ روایت میں ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں فریضہ نماز کا ثواب حج کے برابر اور نافلہ کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مفضل بن عمر کی روایت میں وہاں نماز کا ثواب زیادہ ثواب ذکر ہو چکا ہے۔ معتبر روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور اس کے قریب میں 2 یا 4 رکعت نماز بجا لائے تو اس کے نامہ اعمال میں حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو بات روایتوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز زیارت یا کوئی اور نماز آپ کی قبر مبارک کے پیچھے یا سرہانے کی طرف جہاں بھی ادا کرے بہت بہتر ہے۔ اگر سرہانے کی طرف ہو تو نماز پڑھنا چاہیے تو ذرا پیچھے ہٹ کر پڑھے کہ اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ٹھیک حجرہ کے سامنے ہو کے اس صورت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ تاہم ہمارے بہت سے زائرین کو اس مسئلے کی خبر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو حمزہ شمالی کی روایت میں ہے کہ حضرت کے سرہانے کی طرف 2 رکعت نماز اس طرح بجا لائے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ رحمان کی قرأت کرے۔ اگر چاہے تو حضرت کی قبر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے، لیکن بالائے سر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جب اس نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر جو نماز چاہے وہاں بجا لائے، لیکن یہ 2 رکعت نماز زیارت ان امام کی قبر مبارک کے نزدیک بجا لینا ضروری ہے جن کی زیارت کر رہا ہے۔ ابن کولویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک 4 رکعت نماز بجا لاؤ اور پھر اپنی حجت طلب کرو، کیونکہ وہاں فریضہ نماز کی پڑھنا حج کے برابر اور نافلہ نماز کے پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا اے فلاں، جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو امام حسین علیہ السلام کی قبر شریف کے نزدیک جا کر 4 رکعت نماز بجا لاؤ اور پھر اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ وہاں فریضہ نماز کا پڑھنا حج کے برابر اور نافلہ نماز کا پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ والسلام۔